یہ کیا ہوا؟ تم تو کہا کرتے تھے ہماری سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، اس کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا۔ یہی ایک چھوٹا سا کیڑا تمہاری موت کی وجہ بن رہا ہے، اور کیوں نہ بنے، کیونکہ اس وقت تم سو رہے تھے جب پوری دنیا میں اس کے بندے چیخ و پکار کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے۔ کشمیر کو آدھے سے زیادہ سال ہونے والا ہے، وہ گھروں میں بند ہے۔ آج ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں قید ہے، مگر ساری دنیا ہی کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ساری دنیا تماشائی تھی۔ ساری دنیا اب کیوں اپنے آپ کو ایک لفافے کے اندر قید کر لیا؟ اب کیوں ماسک لگاتے ہو؟ اب کیوں ڈھانپتے ہو؟ کیا میرا اسلام خود کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتا؟ وہ شامی بچہ یاد ہے، چھوٹا سا، جو شکوہ کر رہا تھا، ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں، خوراک نہیں، ساری دنیا کی فوجیں ان پر بمباری کر رہی تھی۔ کیا کسی نے خبر لی؟ کیا کسی مولانا نے مسلمانوں کے لیے دعا کی رو رو کر؟ اس نے کہا میں شکایت لگاؤں گا۔ تو سن لو دنیا والوں، وہ بچہ شکایت لگا چکا ہے، شکایت لگ چکی ہے، اب بھگتنا تو پڑے گا۔ ساری دنیا خاموش تماشائی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی تکلیف پر کوئی نہیں بولا۔ برما میں مسلمانوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا، اس وقت کوئی نہیں بولا۔ آدھے سے زیادہ سال ہو گیا، کشمیر پر کوئی نہیں بولا۔ جانتے ہو جب خدا کا عذاب آتا ہے تو سب سے زیادہ تماشائی مارے جاتے ہیں، تماشائیوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ آج اس عذاب کو مذاق بنا رہے ہو، خدا سے ڈرو۔ اور کہاں ہے وہ جو کچھ دن پہلے نقاب کی بے حرمتی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی؟ یہ عبرت کا مقام ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ آج سب مل کر مسلمانوں کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اس عذاب سے بچائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔